انسان اپنی زمین کے مسائل تو حل کر نہیں پا رہا، دوسرے سیاروں پہ اس نے کیا جانا ہے؟ کہہ دیا تمہاری مرضی، انکار کرو، تمہاری مرضی اقرار کرو، لیکن آگے چل کر آپ کو حساب تو دینا ہے۔ قوانین ساری کائنات میں زمین ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بلکہ اس کی نسبت ہی کوئی نہیں بنتی جتنی کائنات وسیع و عریض ہے۔ دنیا میں کرتوت کر کے، غلط کام کر کے، تباہی اور بربادی کی طرف آ کے اور پھر کہے جی اللہ کی مرضی ایسے تھی، اللہ چاہتا ہی ایسے تھا، اللہ کی مدد آ جاتی تو ہم یہ کر لیتے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ان سے پوچھئے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ تم اپنے آپ کو اتنا اس کا پیارا نہ سمجھو، اللہ کو اپنی ساری مخلوق ایک جیسی ہے، جو بھی اس کے قانون کی پابندی کرے گا وہی سرخروغ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ صبح کی سیر کی، آپ کی صحت اچھی ہونی ہے، آپ نے اچھی غذا کھائی، آپ کو طاقت ملنی ہے، آپ نے غذا اپنے جسم کی مزاج کے مطابق نہیں کھائی، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ غلیظ ماحول میں چلے گئے تو وہاں آپ کے آب و ہوا کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ اور کیا سمجھایا جائے انسانوں کو کہ تم اللہ کے قانون پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، وقتی طور پہ جسم کو نقصان پہنچے گا بھی صحیح تو ذات کی تعمیر ہو جائے گی، آگے فیوچر محفوظ ہو جائے گا، آخرت جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنور جائے گی۔ تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، انکار کرو بے شک، لیکن یاد رکھو اپنے لیے نقصان کرو گے، اللہ کے قوانین کے خلاف چلو گے تو یہی تقدیر ہوگی تمہاری کہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے مسئلہ تقدیر کے بارے میں، تو خان صاحب اس کے اوپر اپنا لیکچر دیں گے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تقدیر پر صدیوں سے پوری تاریخ انسانیت میں بلکہ کہنا چاہیے تھا مسئلہ چل رہا ہے کہ کون سی مخلوقات مجبور ہیں اور کن کن پہلوؤں سے مجبور ہیں اور کتنی مجبور ہیں اور کتنا ان کو اختیار ہے، اور انسان کو جو مقام دیا گیا اس میں اس کو کیا اختیار دیے گئے، اس کو جو وراثت عرضی کا تاج پہنایا گیا، خلافت عرضی سے نوازا گیا، تو اس میں اس کو کتنا سارا اختیار دیا گیا، کتنی ساری ان کی مرضی دی گئی۔ اس کا جو کچھ ہم نے قرآن کریم سے پڑھا، آپ نے پچھلے دو چھوٹے چھوٹے بیانات میں یہ دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز یعنی پوری کائنات اور جس کی جملہ اشیاء، خالق کائنات بدیع السماوات والارض، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پابند ہے۔ یعنی خداوند کریم نے اپنے مقاصد کے تحت، اپنے کسی پروگرام کے تحت اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس ساری کائنات میں زمین ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بلکہ اس کی نسبت ہی کوئی نہیں بنتی جتنی کائنات وسیع و عریض ہے۔ ہم ساری کائنات کے مکلف نہیں ہیں جاننے کے، جاننا چاہیے، انسان کو مقام دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے، لیکن سر دست انسان اپنی زمین کے مسائل تو حل کر نہیں پا رہا، دوسرے سیاروں پہ اس نے کیا جانا ہے۔ بہرحال کہا یہ گیا کہ خالق کائنات نے ہر شے کو پابند قانون بنایا، ہر چیز کی خاصیتیں اور قانون مقرر کیے اور ہر چیز کو اس کے مطابق چلا دیا، اور کائنات کی ہر چیز ان قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ کسی کو بھی اس سے جناب ان قوانین کی مخالفت کرنے کی یا اس پر عمل نہ کرنے کی یا اس کی ذات میں نہ آنے کی یا اس کا پابند نہ ہونے کی کسی میں ہمت اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ طبعی طور پر انسان بھی اس دنیا میں اللہ کے ان قوانین کا پابند ہے۔ بھوک لگے تو اسے کھانا کھانا ہوتا ہے، صحت خراب ہو تو علاج کرانا پڑتا ہے، ہواؤں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، درجہ حرارت کا اثر ہوتا ہے، اسے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اسے اپنے بچاؤ کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو یہ جسم جس نے دیا ہے اس کے حوالے کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی ان قوانین کو نہ خود بدل سکتا ہے، نہ یہ قوانین خود بدلتے ہیں، اور نہ ہی کائنات کے اندر کسی کو یارہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو بدل سکے۔ اس کے بعد آ جائیے انسانوں پر۔ انسان کو اس دنیا میں دو چیزیں دی گئی، ایک جسم ہے، ایک اس کے اندر نفس ہے، یہ جان ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں روح کہتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ روح کا لفظ انسان کی جان کے لیے قرآن کریم نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا، اس کو وحی کے لفظوں میں استعمال کیا ہے، وحی کے معنوں میں۔ یہاں ہم یعنی قرآن روح ہے، اس کی ساری کائنات، انسان کو جو کچھ بھی اس کو طاقت یا اسے زندگی کا شعور وغیرہ یہ ساری روح کو حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ روح کا لفظ انسان کے لیے اللہ کی وحی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وحی کو روح کہتے ہیں۔ باقی اس کے بعد انسانی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس لیے بنایا؟ کہ وہ مظہر خدا بنے، صفات خداوندی کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے معنی میں اجاگر کرے اپنے وجود میں، اور اس کا پیکر بنے، جنہیں اقبال نے بندہ مولا صفات کہا ہے کہ وہ بنے، اور یہ کہا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ اصل میں تشریح ہے صبغت اللہ ممن ناسن من اللہ صبغت کی، یعنی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ
کہ انسان کی ذات کو جو اللہ نے سارا وجود بخشا ہے، شعور دیا ہے، اسے عقل و شعور بھی دیا گیا، اسے اختیار اور ارادہ بھی دیا گیا، اسے سخر کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی، اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کے وہ وسائل پر کنٹرول کرنے اور دسترس کی بھی صلاحیتیں دی گئیں۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ ان کائنات کی ان ساری چیزوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے تم زمین میں میرے قوانین کو نافذ کرنا، دیکھنا تمہاری صلاحیتیں کس طرح نمود پاتی ہیں، ادراک حقیقت کا انکشاف کس طرح تجھ پر ہوتا ہے، کائنات کے اندر پوشیدہ حقائق عالم کے انکشاف کا کس طرح تجھے ملکہ حاصل ہے، یہ سارا تجھے پتہ چلے۔ یعنی انسان، اس سے پہلے ہم انسانی ذات کی تعمیر اور تقدیر کے لیے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے دونوں رکھ دیے ہیں، اس کو بتا دیا ہے، اور اس کے لیے پیغمبر بھی خارجی طور پر بھیج دیے ہیں، کتابیں بھی نازل کی ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور اب آخر میں سب کی جامع کتاب قیامت تک کے لیے کافی، جس کے کلمات مکمل، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بارے میں بار بار آپ سے کہا گیا کہ ان سے پوچھیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی۔ 90/10 میں کہہ دیا کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ 76/3 میں کہا کہ ہم نے راستہ تو دے دیا ہے، چاہے شاکر بنو اور چاہے کفر کا اختیار کرو۔ 18/29 میں کہہ دیا تمہاری مرضی انکار کرو، تمہاری مرضی اقرار کرو، لیکن آگے چل کر آپ کو حساب تو دینا ہے۔ قوانین جو ہم نے دیے ہیں اس پر عمل نہ کرو گے تو اس کے لیے تمہاری ذات کی نفی تو ہوگی، تعمیر تمہاری ذات کی تب ہوگی، تزکیہ تب ہوگا، تمہاری نجات تب ہوگی، تمہیں جنت تب ملے گی جب تم اللہ کے قانون کے مطابق چلو گے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد آج ہم 2-4 اور آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس موضوع کو جو نہ حل ہونے والا ہے اس کا ایک آؤٹ لائن خاکہ قرآن نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ 4/134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی 134 آیت ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جی، اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس سے ماقبل جو 3 آیات ہیں اس کا میں صرف آپ کے سامنے سادہ سا الفاظ میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، اس کا مطلب ہے اس نے سب کے لیے قانون بنا دیے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے قوانین کا نگہداشت کرو۔ ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوتا، تقوی اختیار کرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ اللہ کے قوانین کار فرما ہیں وہ تم پر بھی آ جائیں گے، نافذ ہیں، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کارساز ہے، کفا ہے، کافی ہے ہر ایک کے لیے، اور اگر منظور ہو تو ہے لوگوں وہ تو سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے تم اپنے آپ کو اتنا اس کا پیارا نہ سمجھو، اللہ کو اپنی ساری مخلوق ایک جیسی ہے، جو بھی اس کے قانون کی پابندی کرے گا وہی سرخروغ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں کر کے اب آگے لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کریمہ میں، اس سے وہ ثواب کا مفہوم بھی سمجھ آ جاتا ہے جو ہم مسلمان لوگ کرتے ہیں کام، کہ یہ کام کرو جی اتنا ثواب ہوگا، اور ثواب کا سارا تصور آخرت پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی وقتی طور پہ، فوری طور پہ ہر کام کا رزلٹ چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میرا دنیا میں نام ہو، میں بڑا بنوں، مجھے میرے پاس مال و دولت ہو، تو یاد رکھو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جو نظام دیا، جو ہم نے قوانین دیے، جو ہم نے ہدایت بھیجی، جو حزن اور خوف سے معمون کرنے والی ہے، یہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اس میں موجود ہے۔ ثواب کا مطلب کہ جو آپ دنیا میں کام کریں گے اس کا ابھی بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی، مستقبل بھی سمجھے گا۔ کیوں؟ جس نے یہ قوانین دیے ہیں وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اس نے آئندہ کے سارے مذہن میں حالات کو رکھ کر تمہیں قوانین دیے ہیں، لہٰذا بہتری اسی بات میں ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق چلا جائے، یہی تقدیر ہے ہماری کہ تم اللہ کے قانون پر چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقتی طور پہ جسم کو نقصان پہنچے گا بھی صحیح، تو ذات کی تعمیر ہو جائے گی، آگے فیوچر محفوظ ہو جائے گا، آخرت جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنور جائے گی۔ اب آپ سوچ لیں، اس آیت پہ مزید غور کر لیں، 41/40 پہ آئیں، 41/40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی 40 نمبر آیت ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ دیکھیں عزیزان ایمان، اس آیت سے ماقبل ساقوں سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھا کریں، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، غلط راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے قوانین کی پیروی نہیں کرتے، وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہمیں ہماری نگاہوں میں ہے، یعنی اللہ کا قانون ان کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کے قانون کی زد میں ہے۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ یہاں لفظ قیامت لگا دیا، مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال لے کر آئے کیا وہ اچھا ہے، یا وہ جو برے اعمال لے کر آئے وہ اچھا ہے؟ کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ تمہارے نزدیک اچھا ہے، دنیا میں کرتوت کر کے، غلط کام کر کے، تباہی اور بربادی کی طرف آ کے، اور پھر کہے جی اللہ کی مرضی ایسے تھی، اللہ چاہتا ہی ایسے تھا؟
اللہ کی مدد آ جاتی تو ہم یہ کر لیتے. تو آپ اللہ کی مدد تو آئی ہوئی ہے تمہارے پاس. 1400 سال ہو گئے یہ کتاب ہمیں دی گئی تھی, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشکلات برداشت کر کے ہمارے لیے دل میں نرمی اور لطافت کے جذبات لیے ہوئے, اور ہمارے لیے کوشش کرتے ہوئے ہمارے پاس وہ سارا طرز عمل بھی چھوڑ گئے, کتاب بھی چھوڑ گئے, ہم نے اس کی قدر کی. آگے لکھا ہوا ہے یہ لفظ دیکھنے ہیں, تم جو چاہو کرو, تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے, انکار کرو بے شک, لیکن یاد رکھو اپنے لیے نقصان کرو گے, اللہ کے قوانین کے خلاف چلو گے تو یہی تقدیر ہوگی تمہاری کہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. اور اگر اچھے اعمال کر لو گے, وہی کے مطابق چلو گے, تو پھر یقیناً تمہارے لیے آخرت بہتر ہوگی. وہ تمہارا اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. جن لوگوں اگلی آیت دیکھ لینا, جن لوگوں کے اپنے پاس قرآن آ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا, اللہ تعالیٰ کی آیات ذکر آنے کے بعد بھی اس سے کفر کیا, اللہ کا ذکر آ گیا, نصیحت آ گئی, قانون آ گیا, وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ آگے دیکھنا لفظ کہا کہ یہ کتاب تو بڑی جابر کتاب, وقت کتاب, عظمت والی کتاب, عزیز کتاب, یہ سارے تمہارے مسائل حل کرنے والی تھی. اس کے ہوتے ہوئے تم لٹ رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اب آگے کہا کہ اس کتاب کے پاس باطل آ بھی نہیں سکتا, نہ آگے سے نہ پیچھے سے, یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے. پھر آگے سب آیات میں یہی ہے کہ ہم تو اس میں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں, میرے پچھلے سارے پیغمبر یہی فرماتے گئے کہ ہم تو بھائی اسی کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نازل کیا ہے. آپ بھی ما انزل اللہ کے مطابق اپنے فیصلے کریں. ہمارے ہر انفرادی سے لے کر اجتماعی تک, قومی سے لے کر علاقائی سے لے کر قومی اور بین الاقوامی تک, ہماری پارلیمنٹوں میں, ہماری انتظامیہ میں, ہمارے انتظام کرنے والے افسران میں, ہمارے دیدہ نادیدہ سارے اختیارات رکھنے والے لوگوں کے لیے یہی سبق ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی پیروی کریں. اسی میں ہماری نجات ہے. 2/281 دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی 281 آیت تلاوت کرتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سادہ سا ترجمہ آپ خود دیکھیں گے اس کو. اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا, نافذ سب طبعی طور پر آسمانوں اور زمینوں میں ہے. آپ کو انسانوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو آزادی اور تھوڑا سا اختیار اور ارادہ بھی ہے. آگے لکھا ہوا ہے ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ نے جو بھی کام کیا وہ آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے. صبح کی سیر کی, آپ کی صحت اچھی ہونی ہے. آپ نے اچھی غذا کھائی, آپ کو طاقت ملنی ہے. آپ نے غذا اپنے جسم کی مزاج کے مطابق نہیں کھائی, آپ کو نقصان ہوگا. آپ غلیظ ماحول میں چلے گئے تو وہاں آپ کے آب و ہوا کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے. اور کیا سمجھایا جائے انسانوں کو کہ واقعی جو اثرات ہوں گے طبعی اور روحانی, وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے آئیں گے. آگے اسی طرح سے ایک اور بات میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے کہ تم چاہو جو کرو. دل میں جو خیالات لاؤ گے نا, اس پہ بھی اس نے کہا ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن جب عمل میں لاؤ گے اس کے اثرات دوسروں پہ مرتب ہوں گے, تم سے جواب طلبی تو ہوگی. یہ بات نہیں سوچنی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ کی معافی یوں اگر ایسے آسانی سے دستیاب ہو جاتی تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کائنات کس لیے سجانا تھا؟ اس لیے کہ یہ ساری کائنات اس کی صفات کی حامل بنے, اور جو اس کی صفات کے مطابق نہیں اپنے آپ کو ڈھالتا اس کا نمو پانا کیسے ممکن ہے؟ جو جڑ ہی کاٹ دی جائے تو تنا کیسے فروغ پا سکتا ہے یا نمو پا سکتا ہے؟ جی اب آیت کریمہ دیکھیں 53/38 اور 39. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم کی 38 ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اس سے آگے ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. دیکھیں اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ ہر انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے یا ملے گا یا اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود سعی کی یا کوشش کی. عزیزان من, ان ساری آیات پہ آپ ایک دفعہ غور کریں اور یہ دیکھیں. میں 3-4 لفظوں میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موضوع کو کہ کائنات اللہ نے اپنے پروگرام کے تحت بنائی, ہر ایک کے قاعدے قانون ضابطے بنا دیے. یہ ہے اس کی تقدیر ہر ایک کی, جو ہر چیز اپنے قانون کے مطابق, اپنے پیمانے کے مطابق, اپنے مکمل عطا کیے ہوئے ضابطے اور قانون اور رسول کے مطابق چل رہی ہے. انسان بھی ان سارے قوانین کا پابند ہے, وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یعنی اس کا طبعی جسم انہی سارے قوانین کا پابند ہے. اور باقی اس کی رہ گئی ذات. انسانی ذات کی نمو اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں میرے قوانین اگر نافذ کرو گے تو میرے بندے وہ تمہاری طرف لائیں گے, پیغمبر وہ تمہیں اسلام کی تعلیمات دیں گے. ہر دور میں انبیاء نے یہ فریضہ سر انجام دیا, انسانوں کو راستہ دکھایا اور کہا کہ اگر ان قوانین کو اپناؤ گے تو جنت ملے گی, اور اگر نہیں اپناؤ گے, انکار کرو گے تو پھر جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. آخری پیغام, آخری نسخہ, آخری ہدایت یہ پیغمبر علیہ السلام کو دے دی گئی. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے
اب قیامت تک اسی ہدایت میں چلنا ہے، اس کے مطابق چلو گے، اللہ کے قوانین کی پیروی کرو گے، تمہاری ذات کا تزکیہ ہو جائے گا، عملی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک خوشحالی ہوگی، اور جنت کا فروز نمونہ بنے گا، جنتی معاشرہ قائم ہوگا اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو جنت ہے ہی انہیں لوگوں کے لیے جو اللہ کے قوانین کے پابند ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوں گے، انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی، صالحین کی معیت میں ہوں گے اگر اللہ کے قوانین کی پیروی کریں گے۔ اب یہ ہے سارا مسئلہ تقدیر، اگر آپ کو سمجھ آئے یا ہمیں سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کا پابند بنایا ہے، ہم اس کی تقدیر کے پابند ہیں، لیکن کون سی تقدیر؟ طبی طور پر اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنا، ماننا، ریسرچ کرنا، اس پہ چلنا، اور طبی طور پر کے بعد عملی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، ساتھ کے حوالے سے اللہ کے قوانین کی کما حق پیروی کرنا۔ جہاں سمجھنا ہے وہاں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس صراط مستقیم کو دکھا اور چلا، اور اس کے لیے قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، اسے رہنمائی لیجیے، اس کو اپنے ہر وقت سامنے رکھیے، یہی ذکر ہے، یہی تذکرہ ہے، یہی بصائر ہے، یہی معجزہ ہے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، والسلام۔ اچھا ناظرین، آپ بھی اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔